السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، ندوی اردو کلاسز کا یہ 14واں کلاس ہے، اور جو حضرات بی پی ایس سی، ایس ٹی ای ٹی یا نیٹ جے آر ایف کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ حضرات ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ملا وجہی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نام کے ساتھ اس کو واضح کیا گیا کہ ملا وجہی کا نام کیا ہے، تو اسد اللہ۔ دوستو، آج ہم دیکھیں گے ملا اسد اللہ وجہی نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، وجہی کے کارنامے، کتب مشتری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا۔ تو دوستو، ہم آگے بڑھتے ہیں اور کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، دیکھتے ہیں ملا اسد اللہ وجہی، پیدائش 1566 اور وفات 1659۔ کیا ہے دوستو؟ ملا اسد اللہ وجہی کا اصل نام کیا ہے؟ اسد اللہ۔ اسد اللہ کیا ہے دوستو؟ اسد اللہ۔ لیکن اور مشہور کس سے ہوئے؟ ملا وجہی سے۔ پیدائش ہوتی ہے ان کی 1566 میں، یعنی 16ویں صدی میں، اور وفات ہوتی ہے 1659 یعنی 17ویں صدی میں۔ نام ہے اسد اللہ اور تخلص ہے وجہی۔ ملا وجہی کے تخلص کے سلسلے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا ماننا ہے کہ انہوں نے وجہی اور وجیہی اور وجیہ تینوں تخلص استعمال کیے ہیں۔ یعنی جمیل جالبی کا کہنا ہے کہ صرف اسد وجہی نہیں بلکہ وجیہی اور وجیہ سبھی چیزیں استعمال کی گئی ہیں۔ دوستو، ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جمیل جالبی کے مطابق کتب مشتری میں ہر جگہ تخلص وجیہی آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ کتب مشتری میں وجیہی آیا ہے، لیکن سب رس جو ان کا داستان ہے، جو ملا وجہی کی لکھی ہوئی داستان ہے سب رس، کیا ہے یہ؟ اس میں ہر جگہ وجہی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وجہی۔ لیکن کتب مشتری میں کیا لکھا ہے؟ وجیہی۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وجہی ابراہیم قطب شاہ کے دور میں گولکنڈہ میں 1566 میں پیدا ہوئے۔ پوری تفصیل آ گئی۔ وجہی ابراہیم قطب شاہ یعنی محمد قلی قطب شاہ کے والد ابراہیم قطب شاہ کون ہوئے؟ محمد قلی قطب شاہ کے والد ہوئے۔ ان کے دور میں گولکنڈہ میں 1566 میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وجہی نے اپنے ایک فارسی شعر میں اپنی جائے پیدائش ہندوستان اور آبائی وطن خراسان بتایا ہے۔ آبائی وطن کہاں بتایا دوستو؟ خراسان۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ ہندوستان میں۔ کہاں ہوئی؟ اور آبائی وطن یعنی ان کے والدین اور ان کے دادا اور پردادا، ان کا خاندان کہاں تھا؟ تو خراسان تھا۔ کہاں تھا دوستو؟ خراسان۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ ہندوستان میں۔ جمیل جالبی کے مطابق وجہی کی تاریخ وفات 1770 ہجری مطابق 1659۔ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا پیدائش ان کی 66 میں ہے، 1566، اور وفات ہوتی ہے کتنی؟ 1659۔ وجہی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ کیا تھے دوستو؟ وجہی محمد قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ قلی قطب شاہ نے وجہی کو ملک الشعراء کے اعزاز سے نوازا تھا۔ کس نے؟ قلی قطب شاہ نے۔ قلی قطب شاہ نے وجہی کو ملک الشعراء کے اعزاز سے نوازا تھا۔ وجہی نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا۔ 4 بادشاہوں کا زمانہ کون کون ہے؟
ابراہیم قطب شاہ جو محمد قلی قطب شاہ کے والد ہوئے۔ محمد قلی قطب شاہ اور محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا تھا، یعنی 4 بادشاہوں کا زمانہ انہوں نے دیکھا، اور وجہی کو نظم و نثر دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، یعنی برابری قدرت حاصل تھی، یعنی مہارت اور صلاحیت حاصل تھی۔ وجہی نے لکھا ہے، جو بے ربط بولے تو بتیاں 25، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس۔ سب رس میں وجہی نے اپنی زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے۔ طبعی وجہی کا بہت بڑا مداح تھا۔ کیا ہے دوستو؟ طبعی وجہی کا بہت بڑا مداح تھا۔ یہ کلاسز جو آپ کے سامنے لیے جا رہے ہیں دوستو، بہت ہی خلاصہ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، تو اسے ہم ضرور ذہن نشین کر لیں اور یاد کر لیں، تاکہ ہمیں جو ہے آسانی سے ساری چیزیں حاصل ہو جائیں اور ذہن نشین ہو جائیں۔ دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وجہی کے کارنامے کیا ہے دوستو؟ وجہی کے کارنامے: قطب مشتری 1018 ہجری یعنی 1609 عیسوی گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی ہے۔ کہاں کی دوستو؟ گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی کون سی ہے؟ تو قطب مشتری۔ کب یہ لکھی گئی؟ تو 1609 ہجری میں۔ کب لکھی گئی دوستو؟ 1609 عیسوی میں، عیسوی نہیں، ہجری نہیں، ہجری تو 1018 ہے۔ دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وجہی کے کارنامے کیا ہے دوستو؟ وجہی کے کارنامے: قطب مشتری کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ سب رس کیا ہے دوستو؟ سب رس یہ 1635 عیسوی میں اردو کی پہلی تمثیلی کتاب ہے۔ سب رس کیا ہے؟ یہ داستان ہے، اور یہ کب شائع ہوئی؟ تو 1635 عیسوی کو اردو کی پہلی نثری تمثیلی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ تاج الحقائق کے بارے میں: تاج الحقائق کو بھی مولوی عبدالحق نے وجہی کی نثری تصنیف قرار دیا ہے، لیکن کسی نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ گجرات کے ایک بزرگ شاہ وجہ اللہ کا کارنامہ ہے، یعنی اختلاف ہے اس میں، لیکن مولوی عبدالحق نے کیا کہا ہے کہ اسد اللہ وجہی کا یہ کارنامہ ہے اور ان کی ایک کتاب ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور فارسی دیوان ہے، دیوان وجیح۔ کیا ہے؟ دیوان وجیح۔ قطب مشتری کے بارے میں جو تفصیل ہے ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو باتیں یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں انہیں ضرور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ قطب مشتری گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی ہے۔ قطب مشتری کیا ہے دوستو؟ تو مثنوی ہے۔ کیا ہے؟ قطب مشتری کیا ہے؟ تو مثنوی ہے۔ قطب مشتری ملا اسد اللہ وجہی نے 1609 میں بادشاہ یعنی قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ وجہی نے اس کا سن تصنیف درج ذیل شعر میں بیان کیا ہے۔ تمام اس کیا دیس 12 منے، سنہ 1000 ہو 18 منے، یعنی 1018 ہجری میں اس کتاب کو مکمل کیا گیا، یعنی 1609 عیسوی ہے۔ چونکہ اس مثنوی میں قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رزمیہ اور ایک بزمیہ۔ جنگ کا تذکرہ ہو تو رزمیہ ہوگا، اور اگر عشق و محبت کی داستان ہو تو بزمیہ ہوگا۔
تو دوستو قلی قطب شاہ اور مشتری ان دونوں کے عشق کی داستان ہے، تو اس لیے کیا اس مثنوی کو کیا بولتے ہیں دوستو؟ قطب مشتری اس کا نام ہوا، قطب مشتری اس کا نام، یہ ہیرو ہوئے اور یہ ہیروئن ہوئی، تو عشق کی داستان ہے، اس لیے اس کا نام قطب مشتری رکھا گیا۔ کیا ہے دوستو؟ اسی لیے اس کا نام قطب مشتری رکھا گیا۔ کیوں؟ قطب مشتری کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا۔ کس نے مرتب کیا دوستو؟ مولوی عبدالحق نے سب سے پہلے مرتب کیا قطب مشتری کو۔ مثنوی قطب مشتری میں فن شاعری کے متعلق ایک بار عنوان در شرح شعر گوید بھی ہے۔ قطب مشتری میں فن شاعری کے متعلق ایک باب یعنی ایک عنوان کیا ہے؟ کس عنوان سے ہے؟ در شرح شعر گوید بھی ہے۔ فارسی کا لفظ ہے، یہ کیا ہے دوستو؟ فارسی کا ہے۔ تو یہ ایک عنوان اس میں قطب مشتری میں دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے دوستو، مثنوی قطب مشتری میں قصے کے درمیان کئی غزلیں اور رباعیہ بھی ہیں۔ یہ غزلیں قطب شاہ اور مشتری کے لیے لکھی گئی ہیں، اور یہ غزلیں ہندی گیتوں کے رنگ میں ہیں۔ یہ ایک آپ کے علم میں ہے، اگر آتا ہے تو اضافہ ہے۔ قطب مشتری میں 159 عنوان ہیں۔ کتنے دوستو؟ 159 عنوان، 7 غزلیں اور 8 رباعیاں ہیں۔ یہ قطب مشتری سے متعلق بہت اہم معلومات ہیں۔ قطب مشتری میں 159 عنوان ہے، 159، اور 7 غزلیں ہیں، 8 رباعیاں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں دوستو، ملا وجہی نے قطب مشتری میں فیروز اور محمود کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ آج ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج ملتا۔ یہ کوشچن آپ کو نیٹ 2019 جون میں پوچھا گیا ہے۔ قطب مشتری میں یہ شعر بھی ہے، سرخ یوں ہے رنگ آسمانی لیے، کیا کہ کھلیا کمل پھول پانی لیے۔ سرخ یوں ہے کہ رنگ آسمانی لیے، کہ کھلیا کمل پھول پانی لیے ہوئے۔ ملا وجہی نے قطب مشتری میں فرضی داستان کو بیان کیا ہے، لیکن حقیقی واقعہ اس سے مختلف ہے۔ کیا ہے دوستو؟ فرضی داستان پیش کیا ہے اور حقیقی واقعہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں واٹس اپ نمبر ہے، آپ ہماری اس واٹس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور ہم سے PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھا آج کا کلاس، اور اگلے کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں قطب مشتری کا خلاصہ اور قطب مشتری کے کردار، یعنی جو اس واقعہ میں اور قطب مشتری میں جو کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اس کردار کا تفصیلی مطالعہ کریں گے، اور واقعہ جو خلاصہ ہے قطب مشتری کا وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو ہمارے اس کلاس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب تو کر ہی لیں اور لائک بھی کر دیں تاکہ ہمارے اس چینل کو فروغ مل سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔